گزشتہ دنوں میں نے مرثیے پر جو گفتگو شروع کی تھی اس گفتگو کو میں اس مرحلے تک لے آیا تھا کہ اودھ میں مرثیہ نگاری کن مرحلوں سے گزری، اور میں نے دور تعمیر کے 4 بڑے مرثیہ نگاروں پہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ میر جعفر علی فصیح، میر مستحسن خلیق، جھنو لال دلگیر، میر ضمیر، اور دور تعمیر کے ان 4 بنیاد گزاروں میں نے 2 پر اپنی گفتگو گزشتہ لیکچر میں مکمل کی تھی۔ آج اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے مرزا جعفر علی فصیح اور میر ضمیر پر اپنے معروضات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ مرزا جعفر علی فصیح 1782 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے اور 17 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ہمراہ دہلی گئے۔ دہلی میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد واپس لکھنؤ آئے اور ناسک کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہوئے، اور رفتہ رفتہ ناسک کے ارشد ترین تلامذہ میں گنے جانے لگے۔ علم عروض و قافیہ میں انہیں مہارت تامہ حاصل تھی۔ نہایت پرگو اور قادر الکلام شاعر تھے۔ غلام حمدانی مصحفی کی اطلاع کے مطابق در مرثیہ گوئی نام حاصل ساختہ، یعنی مرزا جعفر علی فصیح نے مرثیہ گوئی میں بہت نام حاصل کر لیا تھا۔ ڈاکٹر اکبر حیدری کاشمیری نے اپنی کتاب اودھ میں اردو مرثیے کا ارتقاء میں تحریر کیا ہے کہ راقم الحروف کو ان کے مراثی کی 2 ضخیم مطبوعہ جلدیں اور متعدد قلمی اور غیر مطبوعہ مرثیے دستیاب ہوئے ہیں۔ مطبوعہ جلدیں اتنی پرانی اور بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھ لگانے سے کاغذ چور ہوتا ہے۔ یہ اطلاع اکبر حیدری نے فراہم کی ہے۔ مرزا جعفر علی فصیح مرثیے کو صرف ایک غم انگیز داستان نہیں سمجھتے تھے، بلکہ مرثیے کو عالمیہ کے ساتھ ساتھ وہ ایک ادبی صنف سخن بھی سمجھتے تھے، اور اس کی علمی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے واقعات، روایات، احادیث کو صحت و ذمہ داری سے پیش کرنے میں وہ تا حیات کوشاں رہے۔ اس کے نتیجے میں ان کے مرثیے عرفان و آگہی کا سرچشمہ بن گئے۔ فصیح نے روایتوں کو نظم کرنے کے سلسلے میں جہاں صحت و استناد کا خیال رکھا ہے، وہیں انتخاب میں اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھا ہے کہ ایسی روایتیں
منتخب کر کے مرثیے میں نظم کی جائیں، جن سے رسول اور آل رسول کی تربیت کا وہ طریقہ دنیا کے سامنے آئے جس میں جبر و اکراہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جہاں جبر و اکراہ ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں واضح اعلان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ کیوں جبر نہیں ہے؟ اس لیے جبر نہیں ہے کہ جبر و اکراہ کے ذریعے کسی بھی حکم کو عارضی طور پر منوایا جا سکتا ہے اور طاقت کے بلبوتے پر کسی بھی انسان سے کسی بھی حکم پر عمل کروایا جا سکتا ہے، مگر اس جبر کے نتیجے میں انسانی کردار کو سنوارا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جیسے ہی جبر و اکراہ ختم ہوگا انسان پھر اپنی سابقہ حالت پر پلٹ آئے گا۔ لہذا فصیح نے اپنے مرثیوں کے ذریعے یہ کوشش کی کہ رسول اور آل رسول کی تربیت کا وہ طریقہ دنیا کے سامنے لایا جائے جس میں جبر و اکراہ نہیں ہے، بلکہ رضا، خوشی اور مرضی سے عمل کرنے کا پہلو پایا جاتا ہے۔ فصیح نے زیادہ تر مرثیے چھوٹی بحروں میں کہے ہیں، جن میں بندش الفاظ، نغمگی اور ترنم کی کیفیت قابل تعریف ہے۔ یوں تو لمبی بحروں میں فصیح کے معاصرین نے مرثیے کہے ہیں، مگر فصیح نے لمبی بحروں کے مرثیوں میں اپنی خاص توجہ روانی اور آہنگ پر مرکوز رکھی ہے۔ وہ موضوع کے اعتبار سے لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں جس سے ان کے مرثیوں کے حسن اور اثر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر فصیح کے مرثیوں پر آپ نظر ڈالیں تو حیت کے اعتبار سے فصیح نے مسدس کے علاوہ مربع میں بھی مرثیے کہے ہیں، جن میں جنگ کے بیانات میں صفائی بیان، تناسب الفاظ اور مرقع نگاری کے نمونے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ فصیح نے اپنے مرثیوں میں جہاں کہیں رخصت، بین، اسیری کے حالات، اہل بیت کے قید خانے میں زندگی گزارنے کے واقعات نظم کیے ہیں، وہاں ہندوستانی عورتوں کے طرز عمل اور ان کی نفسیات کو پیش نظر رکھا ہے۔ جناب قاسم کی شادی کے موقع پر خالص ہندوستانی رسم و رواج کے تذکرے کو اپنے مرثیوں میں داخل کر کے مرثیے کے بینیہ عنصر میں مزید اضافہ کیا ہے، اور ہندوستانی رسم و رواج کے ذکر سے انہوں نے اپنے مرثیوں کو اپنے عہد کی سماجی، معاشرتی
اور تہذیبی زندگی کا آئینہ دار بنایا ہے۔ فصیح، میں نے عرض کیا کہ ناسخ کے ارشد ترین تلامذہ میں شمار ہوتے تھے، اس کے باوجود ان کا کلام ناسخ کے اثر سے پاک اور صاف ہے۔ صنائع اور بدائع کے استعمال کے باوجود ان کے مرثیوں میں تصنع، بناوٹ، جو طرز ناسخ کی شناخت کا عنوان ہے، موجود نہیں ہے۔ ان کے ہاں ایسے الفاظ بھی مرثیوں میں ملیں گے جنہیں ناسخ نے متروک قرار دیا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ بیرون ہند گزرا۔ وہ ایک طویل عرصے تک ہندوستان سے باہر مقیم پذیر رہے۔ وہ لکھنؤ کے اس ادبی ماحول سے بہت دور رہے جس میں ناسخ کی اصلاح زبان کی تحریک کے اثرات جاری و ساری تھے۔ اس کے باوجود زبان کی لطافت اور شیرینی ان کے مرثیوں کا امتیازی وصف ہے۔ فصیح سے قبل مرثیوں میں اتنی صاف، شستہ، بے ساختہ اور رواں زبان بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ فصیح مولانا دلدار علی غفران مآب کی صحبت اور کربلائے معلیٰ کے سفر، احادیث، روایات کے مطالعے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ان کا علمی معیار بڑا بلند ہو گیا تھا۔ یہی سبب ہے کہ ان کے مرثیوں میں بھی یہ علمی رنگ پیدا ہوا۔ رخصت اور بین کے مناظر میں انہوں نے اپنی قوت مشاہدہ سے درد و اثر کی کیفیت کو تیز کیا۔ ماجرا کے ضمن میں خیام اہل بیت کی زندگی اور قرآنی تعلیمات کو پیش کیا۔ شکوہ الفاظ سے جنگ کے بیان میں زور پیدا کر کے انہوں نے مرثیے کو اعلیٰ اخلاقی تعلیمات، محاکات، جذبات اور رزم وغیرہ کے بیان کا حامل بنا دیا، اور اسے اتنی رفعت و وسعت بخشی کہ مرثیے کی تعمیر کرنے والوں میں انہیں ایک اہم ستون کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ مرزا جعفر علی فصیح کے بعد مرثیے کے نمائندہ بنیاد گزاروں میں میر مظفر حسین ضمیر کا نام لیا جاتا ہے۔ میر مظفر حسین ضمیر کی حیات اور خدمات پر تفصیلی گفتگو میں جب ضمیر کے مرثیے کو پڑھاؤں گا تو اس سے قبل یہ گفتگو کی جائے گی، اور وہاں ان کے حالات زندگی اور مرثیہ گوئی میں ان کے اجتہادات کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہاں تاریخ مرثیے کے سلسلے میں جو ضمیر کے کارنامے ہیں ان کا ایک جائزہ پیش کرنا میرا مقصد ہے۔
10 برس کی عمر میں مظفر حسین ضمیر نے شعر گوئی کا آغاز کیا۔ مظفر حسین ضمیر غلام حمدانی مصحفی کے شاگرد تھے۔ پہلے صنف غزل میں طب آزمائی کی، اس کے بعد یکے بعد دیگرے جملہ اصناف سخن میں طب آزمائی کی اور کمال حاصل کیا۔ غزلوں کا پہلا دیوان اب ناپید ہے۔ میر مظفر حسین ضمیر فارسی اور عربی میں بھی کافی دسترس رکھتے تھے۔ ان کے مطبوعہ مراثی میں ایک مرثیہ اور نوحہ بھی فارسی زبان میں موجود ہے، جو ان کی فارسی گوئی کی مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ میر ضمیر کے مرثیوں کی صحیح تعداد کا پتہ نہیں چلتا۔ ان کی ایک بہت مشہور مثنوی ہے مظہر العجائب، جو انہوں نے 1244 ہجری میں تصنیف کی۔ اس مثنوی کے مطالعے کے بعد یہ علم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے مرثیوں کے اشعار کی تعداد لگ بھگ 34,000 کے آس پاس تھی۔ وہ کہتے ہیں اس مثنوی میں، کروں ابیات کا گر آج شمار، ہوں گے البتہ 34,000۔ 1244 ہجری کے بعد میر ضمیر تقریباً 28 برس زندہ رہے۔ بہت پرگو قادر الکلام شاعر تھے۔ اس دوران انہوں نے کتنے مرثیے کہے، اس کا علم کسی طرح نہیں ہوتا۔ ان کی قادر الکلامی اور پرگوئی کا عالم یہ تھا کہ میر ضمیر ہر مہینے ایک نیا مرثیہ تصنیف کرتے تھے۔ اس اعتبار سے اگر آپ اندازہ یا تخمینہ لگانے کی کوشش کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ میر ضمیر نے مراثی کا ایک اچھا ذخیرہ یادگار کے طور پر چھوڑا ہوگا، مگر میر ضمیر کے دستیاب مرثیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ایک مطبوعہ جلد جس میں بظاہر 49 مرثیے ہیں، ان میں بھی 2 مرثیے معمولی رد و بدل کے بعد مقرر شائع ہو گئے ہیں۔ اس تکرار کو اگر نکال دیجئے تو کل 47 مرثیے دستیاب ہیں۔ ان کے علاوہ پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب، جن کے پاس مرثیے کا بہت اچھا کلیکشن تھا اور مرثیے کے بہت اچھے اسکالر تھے، ان کے ذخیرے میں مختلف نقادوں نے یہ اطلاع فراہم کی کہ 2 ضخیم جلدیں ہیں شامل تھیں، جن میں 104 مراثی جو ہے وہ تھے۔ ان 104 مراثی میں سے کوئی 26 مرثیے مطبوعہ جلد میں بھی شامل ہیں۔ بہر صورت اب تک ان کے جتنے مرثیوں کا علم ہو سکا ہے وہ ان کے کلام کا نصف حصہ بھی مشکل سے ہی ہوگا۔ شبلی نعمانی سے لے کر آج تک جن کتابوں میں مرثیہ گوئی پر اظہار خیال کیا گیا ہے، ان میں بیشتر ایسی ہیں جن میں مرثیے کے اجزائے ترکیبی کی ترتیب کا موجد میر ضمیر کو ہی بتایا گیا ہے، اور اس اطلاع کی بنیاد
عموماً نقادوں نے میر ضمیر کے اس دعوے پر رکھی ہے۔ جس سال لکھے وصف یہ ہم شکل نبی کے 1249 تھے ہجری نبوی کے، آگے تو یہ انداز سنے تھے نہ کسی کے، اب سب یہ مقلد ہوئے اس طرز نوی کے، 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا، جو کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا۔ لیکن بنظر غائر اس مرثیے کو دیکھنے کے بعد یہ علم ہوتا ہے کہ مذکورہ بند جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، اس بند میں میر ضمیر نے مرثیے کی کسی نئی حیت کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اس نئی حیت میں مرثیہ کہنے والوں کو اپنا شاگرد کہا ہے۔ انہوں نے 1249 ہجری میں جس طرز نبی کا دعویٰ کیا ہے وہ وصف علی اکبر کے سلسلے میں ہے، جو ہم شکل نبی تھے، اس لیے کہ جس مرثیے میں یہ بند شامل ہے اس میں جملہ اجزاء ترکیبی موجود نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو علم ہوگا کہ اس مرثیے کا آغاز بھی چہرے کے بجائے سراپا سے ہوتا ہے۔ اس مرثیے میں رخصت بھی برائے نام ہے۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ کسی بھی نظام کا رائج ہونا یا کسی شعری صنف کی حیت کا متعین ہونا کیا ایک دن میں اور ایک فرد کے ذریعے ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی تشکیل میں مرزا بیجاپوری سے لے کر میر مظفر حسین ضمیر تک بہت سے مجتہد مرثیہ گو مصروف رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا خون جگر صرف کیا ہے اس کی حیت کو تشکیل کرنے میں، جس کا کسی قدر تفصیلی جائزہ میں نے گزشتہ گفتگو میں کیا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ 13ویں صدی ہجری کا نصف اول ختم ہوتے ہوتے مرثیے کا وہ اسٹرکچر، وہ ڈھانچہ عالم وجود میں آ گیا جس میں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، ماجرا اور بین وغیرہ اجزاء موجود ہوتے تھے۔ یہاں میں اس امر کی وضاحت بھی کروں کہ 1244 ہجری میں میر ضمیر نے مثنوی مظہر العجائب میں اپنی مرثیہ گوئی کی طرز کو یہ کہہ کر دوسروں سے جدا بتایا تھا کہ طرز یہ مرثیے کی ٹھہرائی کہ سراپا ہو اور صف آرائی، اور رزم اور سراپا نگاری کو اپنی امتیازی خصوصیت قرار دیا تھا۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے
کہ 1249 میں ضمیر نے مرثیے کے اجزاء کی نئی تشکیل کی اور سراپا، آمد اور جنگ وغیرہ کے عناصر مرثیے میں داخل کیے۔ میر ضمیر نے مرثیے کو وسعت دینے کے لیے مرثیے میں جنگ کے مناظر پر بھی خاص توجہ کی، اور انہوں نے جنگ کے بیان میں نئے نئے گوشے پیدا کیے اور جنگ کو مرثیے کا ایک اہم جز بنا کر پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میر ضمیر کے مرثیوں میں جنگ کا جو بیان ہے اس میں آپ کو تسلسل اور روانی دیکھنے کو ملے گی۔ کہیں کہیں جنگ کے بیانات میں انہوں نے تشبیہات و استعارات کے استعمال سے اپنے مرثیوں کی دلکشی میں بھی اضافہ کیا ہے۔ چہرے کے موضوع کو وسعت دینے کے لیے میر ضمیر کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اپنے مختلف مرثیوں میں مناظر قدرت کو ہی مرثیے کے چہرے میں پیش کیا ہے۔ مناظر قدرت کے بیان میں میر ضمیر کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ ان کے مرثیوں کا یہ حصہ کمیت اور کیفیت دونوں کے اعتبار سے اس عہد کے دیگر مرثیہ گویوں سے کہیں بلند و بالا ہے۔ میر ضمیر طلوع آفتاب کی منظر نگاری جب پیش کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ منظر نگاری مرقع نگاری کی حدوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس عہد کے دیگر مرثیہ گو شعراء عموماً چہرے کے بعد مرثیے میں سراپا نظم کرتے تھے۔ میر ضمیر نے بھی اپنے مرثیوں میں چہرے کے بعد سراپا نظم کیا اور اپنی مہارت کا ثبوت فراہم کیا، اور سراپا نگاری کو اپنی امتیازی صفت قرار دیا۔ ان کا مشہور مرثیہ جو آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے، کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے، اس مرثیے میں جناب علی اکبر کے سراپا کا تفصیلی بیان موجود ہے، جس میں انہوں نے علی اکبر کے ایک ایک عزو کے لیے سوچ سوچ کر مضامین پیدا کیے ہیں اور نئے نئے پہلو نکالے ہیں۔ میر ضمیر کے مرثیوں پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد موضوعات کے تنوع کا بآسانی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ رسول خدا حضرت علی، جناب فاطمہ زہرا، جناب مسلم، حضرت امام حسین، حضرت علی اکبر، حضرت عباس، حضرت حر، حضرت علی اصغر، جناب رباب، قاصد سہرا اور اسیری اہل حرم وغیرہ کے حالات کو اپنے مرثیوں کا موضوع بنایا۔ ان کے بعض مرثیوں سے ان کے عہد کی عزاداری کے بعض پہلوؤں پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ میر ضمیر کے بیشتر مرثیے ایسے بھی ہیں جن میں شوکت الفاظ، بلندی مضامین وغیرہ نہیں ہیں۔ واقعات کے نفسیاتی پہلوؤں کو انتہائی سادگی اور درد انگیزی کے ساتھ پیش کر کے ہمدردی و غم کے جذبات کو متحرک کیا گیا ہے۔ خاص طور سے مرثیوں میں بین کا حصہ، جسے مرثیے کا بنیادی حصہ کہا جاتا ہے، میر ضمیر کے ہاں درد و کسک سے لبریز ہے۔ مختصراً اگر میں یہ کہوں
تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دور تعمیر کے مرثیہ گویوں میں میر ضمیر کی شخصیت سب سے نمایاں ہے۔ انہوں نے مرثیے میں سراپا اور جنگ کے مناظر کو بہت تفصیل سے اس طرح پیش کیا کہ جس سے مرثیے کو رزمیے کی ایک نئی شاہراہ ملی اور مجموعی طور پر ایسی فضا پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں ایپک اور المیہ کے حوالے سے مرثیے پر گفتگو کے نئے باب واہ ہوئے۔ تو یہ دور تعمیر کا بیان تھا، مرثیے کے دور تعمیر کا بیان تھا، جس کا تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس تجزیے سے، دور تعمیر کے اس تجزیے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس دور میں مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین ہوئے۔ جن میں چہرہ، ماجرا، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین شامل تھے۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ مرزا بیجاپوری سے میر ضمیر تک اگر آپ بہت سختی سے احتساب کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کسی بھی شاعر نے مکمل طور پر ان اجزاء کی پابندی نہیں کی ہے، مگر مجموعی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو اودھ کے نمائندہ مرثیہ گویوں کے ہاں یہ عناصر موجود ہیں۔ لکھنؤ کے شعری و ادبی مذاق فارغ البالی اور عزاداری سے انہماک نے مرثیے کو وسعت عطا کی۔ تحت اللفظ خوانی کا رواج ہوا، جس کے سبب طویل مرثیے کہنے کی راہ ہموار ہوئی اور مردف بیتیں، یعنی ایسی بیتیں جن میں ردیف کا استعمال ہو، لکھنے کا رواج ہوا۔ فن ادائیگی پر توجہ دی جانے لگی۔ اس عہد کے مرثیے عموماً آپ کو مسدس کی شکل میں ملیں گے، حالانکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ فصیح کے کچھ مرثیے مربع کی شکل میں بھی موجود ہیں، لیکن عموماً اودھ میں جو مرثیے آپ کو ملیں گے وہ مسدس کی ہی حیت میں دیکھنے کو ملیں گے۔ مرثیہ گو شعراء نے سامعین کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے مرثیے میں ادبی محاسن اور شاعرانہ لطافتیں پیدا کرنے کی طرف خصوصی توجہ کی۔ مضمون آفرینی، رعایت لفظی اور رعایت معنوی، تشبیہات و استعارات وغیرہ کے استعمال سے واقعہ نگاری اور منظر نگاری میں حسن و دلکشی پیدا کی۔ رزمیہ عناصر نے مرثیے میں مستقل جگہ پائی۔ واقعات کے بیان میں ربط و تسلسل کو مد نظر رکھا گیا، جس سے مرثیے کی اندرونی ساخت کی تنظیم ہوئی، جس میں آغاز، عروج اور خاتمہ ہوتا ہے۔
مرثیے میں اکائی اور تاثراتی وحدت پیدا ہوئی۔ ان تمام امور کی وجہ سے مرثیے کو فنی بلندی نصیب ہوئی۔ رخصت و شہادت کے بیان میں نفسیاتی پہلوؤں سے سامعین کے جذبات کو برانگیختہ کر کے مرثیے میں درد و غم کے عنصر کے پہلو کو بہت زیادہ پر اثر کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان تمام پہلوؤں کے پر توجہ کے نتیجے میں بعد میں آنے والے شعراء کے لیے مرثیے میں نئے موضوعات و امکانات کا دروازہ واہ ہو گیا۔ یہ مرثیے کا عہد انیس تک ایک جائزہ تھا جو میں نے پیش کیا۔ دور تعمیر کے بعد دور عروج ہے جو انیس اور دبیر سے عبارت ہے، اور اس دور میں عشق کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کو مرثیے کے ارتقاء کے سلسلے میں یہیں اس لیے مکمل کیا ہے کہ میں دور عروج کے مرثیہ گویوں کو، چونکہ وہ آپ کے نصاب میں داخل ہیں، جب پڑھاؤں گا تو وہاں انیس اور دبیر کی مرثیہ گوئی پر خصوصی گفتگو ہوگی۔ شکریہ۔